السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے سورۃ الشمس جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی تھی، آج ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے تاکہ اس میں جو MCQs یا اضافی سوال ہیں وہ ہم لکھیں گے، اور ساتھ اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 بھی وہ ہم کریں گے۔ شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم بیان کی گئی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ تو یہ MCQ ہے، شمس کا معنی ہے سورج۔ اس کی فضیلت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی کئی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ مقصد نزول: سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ مضامین اور علمی نکات: سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا MCQ ہے، سورۃ الشمس میں کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ 7 کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی MCQ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں انسان کو کس چیز کی پہچان عطا فرمائی ہے؟ نیکی اور بدی کی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والے کامیاب، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والے ناکام ہیں۔ سورۃ الشمس میں قوم ثمود کے برے انجام کی مثال بیان کی گئی۔ یہ بھی MCQ ہے، سورۃ الشمس میں کس قوم کے انجام کو بیان کیا گیا ہے؟ قوم ثمود کو، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ بھی MCQ ہے، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے کفر و شرک سے منع کیا تو لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ لائیں۔ قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالی جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور زلزلے کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بھی MCQ ہے، قوم ثمود کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا زلزلے کے ذریعے سے۔ سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کے راستے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ناکام لوگوں کی مثال قوم ثمود ہے۔ قوم کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQ ہے کہ بعض دفعہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا عذاب آتا ہے پوری قوم پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھلائی کی نصیحت فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الشمس کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ابھی اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الشمس کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ مضامین اور اہم علمی نکات: سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا گیا۔ یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور یہ سارے جو ہے وہ مضامین ہیں۔ یہاں تک کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ آئے گا۔ اس کے بعد اس کی سرگرمیاں ہیں سورۃ الشمس کی۔ تو سورۃ الشمس میں قوم ثمود کا ذکر آیا ہے۔ قوم کے بارے میں مزید مطالعہ کیجیے۔ تو یہ آپ 6 کلاس میں بھی آپ نے پڑھا ہے قوم ثمود کے حوالے سے، آپ اس کو مزید وہاں سے بھی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دوسرا پوائنٹ ہے، قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں، ان میں سے 10 نام تلاش کر کے آپ ایک چارٹ بنائیں۔ تو آپ نے یہ 10 نام جو ہے تلاش کر کے اپنی کاپی لکھنے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پہ جو ہے وہ 10 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام جو وہ لکھنے ہیں۔ اب ہم سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بعد میں اس کی مشق بھی کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ بیٹا آپ نے یہ کام جو ہے وہ اپنا مکمل کرنا ہے، سورت کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے ترجمے کے ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کو سوالات جو ہیں ان کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔